اپنے گھر کے لوگ اپنے اہل و عیال ہیں کہ ہم ان کو دین پر لانے کی محنت کریں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہی کہنا تھا تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے کہہ دیتے خود بھی دیندار بنو، اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی قو انفسکم و اہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ نے یہ اس لیے کہا ہماری محنت اور کوشش کی حد کیا ہے یہ بتانے کے لیے۔ کیا ہمارا مہینے دو مہینے میں ایک بار دو بار کہہ دینا کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، مہینے دو مہینے میں ایک بار کہہ دینے کے بعد ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا؟ یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آگ سے بچاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آگ میں جلنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ہر انسان کو اس کا خوب احساس ہے۔ اب اگر کسی انسان کا بچہ آگ کی طرف جانے لگے اور وہ انسان بیٹھ کے دور سے کہے اے بیٹا ارے آگ کے پاس مت جاؤ، جل جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، اور وہ بچہ آگ میں چلا جائے اور جل جائے، اور لوگ کہیں ارے تمہارا بچہ تمہاری نظر کے سامنے آگ میں جل گیا اور تم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو کہ نہیں ہم دیکھ نہیں رہے تھے، ارے ہم نے تو اس کو خوب سمجھایا بیٹا آگ میں مت جاؤ، آگ کو مت چھوؤ، جل جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں مانا تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب بتائیے انسان کیا کہے گا کہ یا تو اس کا اسکرو ڈھیلا ہے، دماغ خراب ہے، ورنہ یہ باپ نہیں۔ کیسا باپ اور کیسی ماں جس کی نظر کے سامنے اس کی اولاد آگ میں جل جائے اور یہ اس کو بچانے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا یہ سمجھاتا رہے کہ آگ کے پاس مت جاؤ، آگ کو مت چھوؤ۔ ارے ماں ہونے کا، باپ ہونے کا تقاضا یہ تھا، ذمہ داری یہ تھی، پیار و محبت کا تقاضا یہ تھا، یہ دوڑ کر اسے اٹھا لیتا، گود میں اٹھا لیتا، نہیں مانتا، ایک جھاپڑ اس کو رسید کرتا، لیکن اپنی نظروں کے سامنے اسے آگ میں جلنے نہیں دیتا۔ بیٹا تو بیٹا، ہم دیکھیں جانور کا بچہ، بلی کا بچہ ہو اور وہ آگ کے پاس جانے لگے، ہم کو احساس ہو جائے کہ یہ بچہ جل جائے گا، تو کیا ہم اور آپ اس کو جلنے دیں گے؟ نہیں جلنے دیں گے۔ حالانکہ جس پڑوسی کی بلی ہے اس سے اپنی بات چیت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بلی کو آگ میں جلنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ جلنے کی تکلیف کا ہمیں اور آپ کو احساس۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے بتایا دنیا کی آگ جسے میں انسان کا جلنا تو درکنار، ایک معمولی مخلوق بلی کا بچہ جلے یہ تمہیں گوارا نہیں، تو تم اس جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، کل تم اس آگ میں جلو یا تمہاری اولاد اس آگ میں جلے، یہ تم کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ اگر اس آگ میں جلنا گوارا نہیں ہے تو اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے اتنی ہی محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے جتنی محنت اور کوشش اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جو جتنا بچانے کے لیے کہا ہے اتنی ہم محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں کل اللہ کے دربار میں اس پر ہم جواب دہ ہوں گے۔ ہم بارہا اس بات کو بولتے، سنتے، سوچتے بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ کبھی یہ بھی سوچا اولاد کے حقوق؟ سارا حق ماں باپ ہی کا ہے کیا اولاد کے اوپر؟ اولاد کا کوئی حق ماں باپ کے اوپر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قد علمنا ما حق الوالد علی الولد، اے اللہ کے رسول ایک باپ کا اس کی اولاد پر کیا حق ہے یہ تو ہم جانتے ہیں،
فما حق الولد علی الوالد، بچے کا اپنے والد پر کیا حق، بچے کا اپنے والد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کی بہترین تربیت کرے۔ اگر نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ وقت بڑا کم ہے، بہت مختصر میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آئے اور اپنے ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے اور کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، میں کوئی بات کہتا ہوں تو مانتا نہیں ہے بلکہ پلٹ کر الٹا جواب دیتا ہے، حالانکہ میں باپ ہوں، میرا بیٹا ہے، کیا میرے بیٹے کے اوپر کوئی حق نہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے پر ناراض ہو رہے تھے اور بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا یہ تمہارے ابو سچ کہہ رہے ہیں؟ تو بچے نے کہا مجھے بھی کچھ بولنے کی اجازت ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بولنے کی اجازت دی۔ تو بچے نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے سارے حق باپ کے ہی اولاد پر ہوتے ہیں کہ اولاد کا بھی کوئی حق باپ پر ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بچے کا بھی باپ پر حق ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا کیا حق ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند حقوق بتائے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، بلکہ شادی سے پہلے ہی جب عورت کا انتخاب کرے، دلہن کا انتخاب کرے تو دیندار عورت کا انتخاب کرے، دیندار عورت سے شادی کرے، اور جب بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، قرآن کی تعلیم اس کو دلائے۔ تو بچے نے کہا اب ان سے پوچھئے میرا حق انہوں نے کتنا ادا کیا ہے؟ جس عورت سے انہوں نے شادی کی یعنی جو میری ماں ہے، کہا کہ وہ جو ہے مجوسی ہے اور باندی تھی، کہ وہ تو بکنے والی چیز تھی، وہ عورت ہے جو بازاروں میں بکتی تھی، خریدی جاتی تھی، اس عورت سے شادی کی، اور مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والی ہے، اس مجوسی باندی سے انہوں نے نکاح کیا جو میری ماں بنی۔ اور اس کے بعد کہا جب میں پیدا ہوا تو میرا اچھا سا نام کیا رکھا؟ جعل، یعنی پاخانے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں جعل، یعنی میرا نام رکھا تو کیا رکھا؟ پاخانے کا کیڑا۔ میں ذرا اور بڑا ہوا، مجھے نہیں معلوم قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، مجھے انہوں نے کچھ نہیں سکھایا، اب آپ بتائیے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا تم نے پہلے اس کا گلا گھونٹا ہے، اس کے حقوق کو مارا ہے، اس لیے آج وہ تمہارے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے حق تلفی کر رہا ہے، اس لیے کہ تم نے پہلے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو ہم پر ذمہ داری ہے اولاد کی بہترین تربیت کرنا، شادی سے پہلے عورت کا انتخاب ہو تو دیندار عورت کا، بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اچھا سا نام رکھا جائے، اس کی تہنیق کی جائے، اس کی بہترین تربیت اور پرورش کی جائے، دین کا علم اس کو سکھایا جائے۔ اگر دین کا علم نہیں سکھایا، اسکول کالج ٹیوشن کے چکر میں اس کو چھوڑ دیا اور وہ خراب ہو گیا، پھر آپ روتے پھریں گے اور اس سے شکوہ اور شکایت کرتے پھریں گے، پھر وہ یہ کہے گا جس کو ایک فارسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے اندرون قار دریا تخت بندم کر دئی، اندرون قار دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کی دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ میرے ہاتھ پیر باندھ کے پانی میں ڈال دیے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو دیکھ بیٹا کپڑا بھیگنے مت دینا۔ جب ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں ڈالے ہو تو کپڑا کیسے نہیں بھیگے گا؟ کپڑا تو بہرحال بھیگے گا۔ ایسے ہی ہم نے دین کی تعلیم تو دی نہیں، پیدا ہونے کے بعد 3 ساڑھے 3 سال کا ہوا،
جب اس تلاش میں ہو گئے بہترین نرسری اسکول اور اس کے بعد بہترین انگلش میڈیم والا اسکول جو کوئی کرسچن چلا رہا ہو، چڈا پہن کر ہمارا بچہ اس کے اندر جائے، ایسی اسکول کا انتخاب کیا اور دینی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اب وہ بچہ بڑا ہو کر، جیسا کہ مکالمے میں آپ نے بارہا سنا کہ باہر بچوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ سیکھتا ہے اور وہ سلوک آپ کے پاس آ کر کرتا ہے۔ آپ نے تو اس کو پڑھایا ہی نہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ تو جانتا ہے یہ ماں، یہ تو گھر کی نوکرانی ہے، اس کا کام ہی ہے میرے پلیٹ دھونا، میرے ہاتھ پیر سے جو ہے کچرے صاف کرنا، میرے کپڑے صاف کرنا، رات دن میری خدمت کرنا، یہ تو اس کا کام ہے، یہ میری نوکرانی ہے۔ اگر وہ مکتب میں آیا ہوتا تب وہ پڑھتا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں یہ گھر کی نوکرانی نہیں، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ناراض ہو جائے گی تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ والد ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ جب آپ دینی تعلیم دلائیں گے تب بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانے گا، بھائی بہنوں کے حقوق کو پہچانے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچانے گا، دینداری کی زندگی گزار کر خود بھی اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے گا اور آپ کے لیے بھی بہترین ذخیرہ ثابت ہوگا۔ حدیث میں ہے انسان مر جاتا ہے، اس کے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے نیکیوں کا، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے ولد صالح، نیک اولاد۔ آپ اپنی قبروں میں ہوں گے، آپ کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت مسجد میں کر رہا ہوگا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکا رہا ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، پھر بعد میں وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ قبر میں جانے کے بعد ایسا کون سا کام کر لیا کہ عذاب قبر سے اس کو نجات مل گئی؟ چند دنوں پہلے جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ سے پوچھا اے اللہ اس نے قبر میں جا کر ایسا کون سا عمل کر لیا کہ عذاب قبر اس سے ہٹ گیا؟ اللہ کی طرف سے بتایا گیا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی ماں پیٹ سے تھی، وہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے محنت کی، کوشش کی اور لے جا کر مکتب میں استاد کے پاس بیٹھایا اور استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، اللہ کہتے ہیں وہ انسان جس کی اولاد زمین پر مجھے رحمان کہہ رہی ہو، رحیم کہہ رہی ہو اور اس کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں، یہ میری شان رحمانیت کے خلاف ہے۔ رحمان و رحیم ہونے کی جو میری شان ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ مجھے غیرت آئی، اس کا بیٹا تو مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اسی دن سے میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ کیا کیا تھا بیٹے نے؟ حافظ قاری عالم نہیں بنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا۔ آپ قربان جائیے جن کی اولادوں نے پورا قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا ہوگا، کیا کچھ اللہ کی رحمتیں برکتیں ان پر ان کے گھر والوں پر متوجہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے پروگرام دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اساتذہ فکر مند ہیں، سرپرست اور انتظامیہ فکر مند ہے، ایسی آپ حضرات بھی فکر مند ہو جائیں۔ محلے میں ایک بچہ ایسا نہ رہے جو مکتب کی تعلیم نہ لے رہا ہو۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک بچے کو مکتب میں پہنچائیں تاکہ ہمارا محلہ اور ہمارا معاشرہ دینداری والا ماحول معاشرہ ہو، ہم سب کو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب